بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنکبوت آیت نمبر 67۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے حرم کی جگہ کو، سرزمین مکہ کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق لما جاءہ، یا جب حق اس کے پاس آیا اس نے اسے جھٹلا دیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور بالضرور اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک وہم جو لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ دین کی وجہ سے ان کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں، ان کے مال خطرے میں پڑ گئے، اور دین کی وجہ سے وہ کہتے ہیں صاحب ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم دین کے عمل کو ذرا غور سے دیکھو، تم حرم میں رہتے ہو اور حرم کو کس طرح ہم نے جائے امن بنا دیا ہے۔ دنیا میں ہر طرف دہشت گردی ہے، مکے سے باہر لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، کوئی قافلہ، کوئی قبیلہ خیر خیریت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچتا، خود اپنی جگہ بیٹھے ہوئے قبیلے لٹ جاتے ہیں، لیکن یہ حرم کی جگہ، مکے کی جگہ اتنی پر امن ہے کہ یہاں کے لوگ امن سے بھی رہتے ہیں، عزت سے بھی رہتے ہیں، خوشحالی سے بھی رہتے ہیں۔ یہ حرم تمہارے باپ کی جائیداد تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا حرم ہے، یہ اللہ کے دین کا کرشمہ ہے، اس کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو دین کی وجہ سے تو تم امن میں رہ رہے ہو، دین کی وجہ سے تو تمہیں خوشحالی مل رہی ہے، اور تم دین کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہو کہ دین ہم نے قبول کر لیا، اس پہ چلے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو، سب سے زیادہ ظالم دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے درجے پہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ دے، کہہ دے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، اللہ نے مجھ سے یہ وحی، میری طرف یہ وحی بھیجی ہے، اللہ نے میری طرف یہ کتاب بھیجی ہے اور کتاب بھیجی نہ ہو، پیغمبر وہ نہ ہو، وہی کوئی نہ آتی ہو اور وہ کہہ دے اللہ مجھے وہی بھیجتا۔ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دوسرے درجے پہ سب سے بڑا ظالم کون ہے کہ سچ مچ وہی آ چکی ہو، سچ مچ اللہ کا پیغمبر آ گیا ہو اور وہ ماننے سے انکار کر دے۔ یہ دوسرے درجے پہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایک وہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ دے، پیغمبری کا دعویٰ کر دے، وہ پیغمبر نہ ہو، ایک کتاب کے بارے میں کہہ دے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، وہ آسمانی کتاب نہ ہو، یہ تو سب سے بڑا ظالم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ اللہ کی کتاب آئی رکھتی ہو اور وہ منہ بول کے کہہ رہی ہو، اس کی آیات بتا رہی ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ نہ مانے۔ اب فرماتے ہیں
کہ یا تو نعوذ باللہ اس دھرتی کا سب سے بڑا ظالم شخص محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ کہ یہ کتاب قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام، یا تو یہ ہے، اور یا تم ہو کہ اللہ کا کلام آ چکا ہے اور تم اس کو مان کے نہیں دے رہے ہو، یا تم سب سے بڑے ظالم ہو یا نعوذ باللہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ فرماتے ہیں کہ ایک معیار ہم بنائے دیتے ہیں اور وہ معیار ہے فلاح کا۔ یہ ایک جگہ اور انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اب آؤ دیکھتے ہیں کہ کون فلاح پاتا ہے۔ تم اپنے کام میں لگ جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ لگ جاؤ، ان کے دین کو، ان کی امت کو، ان کے صحابہ کو، ان کے کلام کو، ان کی کتاب کو ختم کرنے کے لیے جتنا زور تم سے لگتا ہے لگا لو۔ وہ تو بیچارہ تنہا آدمی آیا، ساری قوتیں تو دنیا کی ایک طرف ہیں، وہ بیچارہ تنہا ہے، ایک اکیلے آدمی کو تم سارے مل کے قتل کر دو، اس کے جو چند مٹھی بھر صحابہ ہیں ان کو پیس ڈالو، اس کی اس کتاب کو نیست و نابود کر دو۔ اگر تم یہ کر لو تو تم سچے، اور تم اگر یہ نہیں کر سکتے اور اپنی ہر کوشش کے باوجود تم دن بدن ذلیل و خوار ہوتے چلے جاؤ تو پھر آخر میں مان لینا کہ وہ سچا ہے۔ یہ ایک معیار قرآن مجید نے دے دیا، اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آنکھوں سے اس طرح سے دکھایا۔ ہجرت حبشہ میں چند لوگ ہیں، 12-13 آدمی، ہجرت مدینہ میں 128 آدمی، غزوہ بدر میں 313 آدمی، اگر ترتیب ملاحظہ کرتے جائیں، غزوہ احد میں 700 آدمی، غزوہ خندق میں 2000 آدمی، صلح حدیبیہ میں 1500 آدمی، اور صلح حدیبیہ کے فوراً بعد فتح مکہ میں 10,000 آدمی، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر، غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر، اور خطبہ حجۃ الوداع میں حج کے موقع پہ 1.5 لاکھ انسان، اور جب حضور نے وفات پائی تو 5 لاکھ صحابہ۔ اور 10 سالوں میں 10 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہو گیا۔ دنیا میں آج تک کسی فاتح نے اتنے مختصر عرصے میں اتنا زیادہ علاقہ فتح نہیں، اور بغیر جنگوں کے۔ جنگوں سے تو کسی علاقے پہ قبضہ کیا نہیں انہوں نے، علاقے جو انیکس ہوئے ہیں وہ تو از خود ہوئے ہیں، آپ سے آپ ہوئے ہیں۔ یعنی ہر سال 1 لاکھ مربع میل کوئی کھیل ہے، مذاق ہے یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے کہا یار بات نہیں بنتی، عمر بن عاص نے کہا یار اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا، ابو سفیان نے کہا حبشہ ہوتا، اگر عام سپہ سالار ہوتا تو ہم اس کو پیس کے رکھ چکے ہوتے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام بادشاہ نہیں ہے، یہ عام سپہ سالار نہیں ہے۔ ابو سفیان نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو دیکھا، وہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا تو حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو ایسی جگہ پہ کھڑا کر دو کہ ہمارا مکے میں داخلے کا نظارہ کر لے۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا عباس تمہارا چچا، تمہارا بھتیجا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ تو عباس نے کہا ابو سفیان اب بھی نہیں سمجھے ہو، اگر وہ بادشاہ ہوتا تو بہت پہلے شکست کھا چکا ہوتا، وہ بدر میں ہی شکست کھا چکا ہوتا۔
وہ بادشاہ نہیں ہے، ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہو۔ اگر وہ ایک عام حکمران ہوتا، ایک عام انسان ہوتا، تو تم نے کیا نہیں کیا ہے، کیا کیا چالیں نہیں چلی ہیں، اور کتنی احتیاط کے ساتھ اور کتنی تدبیر کے ساتھ اور اتنی پلاننگ کے ساتھ تم پورے عرب کے لشکروں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر تم نہیں لے آئے تھے۔ ابو سفیان اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ اگر عام انسان ہوتا تو آج سے 10 سال پہلے شکست کھا چکا ہوتا، تو مکے میں ہی اس کو قتل کر چکے ہوتے۔ وہ نہ عام انسان ہے، وہ نہ عام سپہ سالار ہے، وہ نہ حکمران ہے، وہ صرف اللہ کا رسول ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ ابو سفیان کی سمجھ میں بات آئی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے کیا نہیں کیا، کون سی کسر اٹھائی ہے، ہم نے کون سا وقت ضائع کیا ہے، ہم نے کون سی تدبیر نہیں کی ہے، ہم نے کون سا بڑے سے بڑا لشکر اس اکیلے شخص کے خلاف اکٹھا نہیں کیا ہے۔ لیکن ہم نے منہ کی کھائی، ہمارے مقابلے میں آسمانی طاقتیں آ گئیں، ہمارے مقابلے میں آندھیاں آ گئیں، ہمارے لشکر کو، ہمارے برتنوں کو، دیگوں تک کو، خیموں تک کو اکھاڑ کے پھینک کے لے گئیں۔ پتہ چلا کہ 2 فریقوں میں سے ایک فریق وہ جس نے کہ دعوی نبوت کیا، اور ایک فریق وہ جس نے دعوی نبوت کو جھٹلایا۔ اصل ظالم فریق وہ ہے جس نے دعوی نبوت کو جھٹلایا، کیونکہ اللہ نے اس کو فلاح عطا نہیں فرمائی۔ فلاح، کامیابی، سرخروئی، بلندی اللہ کے رسول کو عطا فرمائی، اور رسول کے ماننے والے کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ صرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہماری سنت یہی رہے گی، ہمارا طریقہ یہی رہے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں جد و جہد شروع کر دیں گے، ہم اپنی راہیں ان پہ کھولتے چلے جائیں، ہم کامیابی کے راستے ان کو دکھاتے چلے جائیں، ہم فلاح سے ان کو ہم کنار کرتے چلے جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسے ایک جگہ فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ ایسے فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین سیکھنے سکھانے میں لگ جاتے ہیں، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ لمع المحسنین، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ ان محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر شکست کا کیا مطلب؟ بسم اللہ کریں۔